انگوروں کے چند دانے نہ ملنے پر آخر ایک سیٹھ نے زندگی کا کیا سبق حاصل کیا اور اس نے کیسے آخرت میں اپنے ایمان کے مکمل ہونے کی تیاری کر لی، آج ہم جانیں گے اسی واقعے کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا میرے پیارے دوستوں۔ لیکن سبسکرائب کے ساتھ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ دنیا بھر کے لوگ اسلامک واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ بے شک کہ اچھی بات سکھانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، بنا کسی دیری کے ہم آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ دور قدیمہ میں ایک بڑا امیر سیٹھ تھا۔ سیٹھ صاحب کو انگور بڑے پسند ہوتے تھے۔ وہ صبح جب اپنی فیکٹری جاتے ہوئے راستے میں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بہت اچھے سے انگور راستے میں لگے ہوئے تھے، یعنی کہ ایک شخص ریڑھی کے اوپر تازے تازے انگور بیچ رہا تھا۔ تو جب اس سیٹھ کی نظر ان انگوروں پر پڑی تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا، تو اس نے اپنی گاڑی کو روکا اور اس شخص کے پاس جا کر کم سے کم 2 کلو انگور خرید لیے اور اپنے ملازم کے ہاتھ ان انگوروں کو گھر بھجوا دیا۔ پھر خود کام کرنے کی غرض سے اپنے کام پر رواں دواں ہو گیا۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو وہ سیٹھ کھانا کھانے کے لیے گھر آ پہنچا۔ جب کچھ لمحات بعد آخر دسترخوان سجا تو اس نے غور کیا کہ دسترخوان پر سب کچھ موجود ہے، پر انگور وہ موجود نہ تھے، جس پر اس سیٹھ نے اپنے گھر والوں سے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ ویسے تو بظاہر یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، مگر بعض معمولی باتیں انسان کو بڑے جھٹکے دے جاتی ہے اور بڑے سبق سکھا جاتی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی بیوی کے منہ سے یہ سنا تو وہ کسی سوچ میں پڑ گیا، اور اچانک سے وہ اپنے دسترخوان سے اٹھ کر کمرے میں جا پہنچا اور پھر پیسوں کی کچھ گٹھیاں نکال کر گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ سیٹھ ان پیسوں کے ساتھ سب سے پہلے ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جا پہنچا اور کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ کو منتخب کر لیا۔ فوراً اس پلاٹ کی قیمت کو ادا کیا، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلوا کر جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی بھاری رقم عطا کر دی اور کہا کہ 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہو جانی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہا تھا جیسے آج مغرب کی اذان تک اسے یہ مسجد تیار چاہیے یا پھر اس کی زندگی باقی نہ رہے گی۔ جی ہاں دوستو، ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ ہی جاتے ہیں، مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو اور ہاتھ کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام بھی منٹوں میں ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی صورتحال اس سیٹھ کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ چند گھنٹوں میں سارے کام اس نے شروع کروا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، پھر اسے ایک اچھا انجینئر بھی مل گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک ٹھیکیدار کو بھی آخر ڈھونڈ لیا اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی اور تعمیر کا باقی کام شروع کروا دیا۔ اپنے اس عمل کے بعد شام کو جب وہ سیٹھ واپس گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا کہ اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے میں گیا تھا اور وہاں کھانے پینے کو مقدم بنانے گیا تھا۔
الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے اگر مجھے موت آ جائے تو میں مر سکوں گا۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے چند دانے میرے لیے نہ رکھے، تو میں کیسے یہ گوارا کر لوں کہ بنا کسی عمل کے خدا میرے لیے جنت میں انگوروں کے دانے رکھے گا۔ میں یہ بات تو جان چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ لوگ مجھے کیا بھیجیں گے، اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل اب بڑا پرسکون ہے اور مجھے راحت و خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنوائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنا گھر بنا ہی لیا ہے، کیا جنت میں ہم نے گھر بنانے کی تیاری کر لی ہے؟ اس سے سوال کریں کہ دنیا صرف ایک فانی جگہ ہے، حقیقت وہ ہے جہاں ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اپنی آخرت کی تیاری میں آخر اپنے مال کا کتنا حصہ خرچ کیا ہے؟ ہو سکے تو ایک مسجد بنوا لیجئے، مسجد نہ بنوا سکیں تو مسجد میں حصہ ضرور ملائیے، کیونکہ ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک سجدے تو ہوتے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پر ضروری نہیں، اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ خوش اخلاقی کے ساتھ خود کو دوسروں پر خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو آخرت کا وارث بنا سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ بے شک کہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں، خدا حافظ۔